جادو سے بچنے کے کچھ اور عملی طریقے. گھروں کو قرآن سے آباد کرنا، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن لگائیں بھی، گھروں میں درس تدریس بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. چاہے ایک دن میں پوری نہ بھی پڑھ سکیں تو ایک دن میں مثلاً آدھی پڑھ لیں، ایک ایک سپارہ کر کے پڑھ لیں، آدھا سپارہ، رب رب، ایک ایک رکوع، ایک ایک پیج، 2 پیج. افضل تو یہی ہے کہ پڑھ پڑھ کے اس کو یاد کر لیا جائے. آپ شروع کر لیں اور روز اس کو پڑھیں، ہفتے میں ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ شروع کر لیں، پھر دوبارہ. ویسے تو ہم ٹیپ پہ بھی لگا دیتے ہیں. ابھی ایک روٹین اپنی ایک بنا لیں کہ مثلاً آپ جو ہی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوتے ہیں تو سورۃ البقرہ آن کر دیں. جتنی دیر میں ناشتہ بنتا ہے سورۃ البقرہ چلتی رہے. جب آپ بنا چکتے ہیں کسی اور کام میں جا رہے ہیں تو پھر اس کو بند کر دیں، اگلے دن پھر وہیں سے لگا لیں، اگلے دن پھر وہیں سے. 2 3 دن 4 دن میں پوری ہو جائے گی. تو سورۃ البقرہ سے گھر خالی نہ رہے، خود بھی پڑھیں اور اس کو سنیں بھی. کوشچن یہ کہ جیسے یہ سورۃ البقرہ کا آپ نے بتایا اگر ریسیٹیشن پلے کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ بی وین آپ بھی یا کوئی شخص سن رہا ہو، صرف دیواروں کے لیے لگا کے چھوڑ نہ جائیں. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن درجے ہیں نا. ایک ہے گھروں کے لیے لگا کے چھوڑ دیں، ایک ہے آپ خود سنیں ایکٹیولی، ایک یہ ہے کہ خود پڑھیں. کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. تو آپ بھی پڑھیں نا، خود بھی پڑھیں، باتیں نہ کریں اس کے دوران بس. اسی لیے میں نے کہا کہ بناتے وقت کیا ہوتا ہے، عام طور پر باقی گھر کے لوگ تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، آپ اکیلے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کچن میں، تو وہ وقت زیادہ سکون سے سننے کا ہوتا ہے. جب سب آ جاتے ہیں ٹیبل پہ تو پھر آپ اس کو بند کر دیں کیونکہ وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ تو لگا دیں سنانے کے لیے، جیسے چھوٹے بچوں کو سنانے کے لیے آپ خود بھی اپنے سرانے لگا کے سو سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ بول نہیں رہے ہوتے کیونکہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی ضروری ہوتی ہے. پھر کثرت سے استغفار کرنا. استغفار کا ایک کارڈ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ قرآن اور سنت سے استغفار کی جتنی دعائیں اس میں جمع کر دی گئیں، کیونکہ استغفار پڑھنے کے فائدے ہیں. قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. کثرت سے صدقہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان بندہ صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو کرنے نہیں دیتا. کبھی کوئی تعویل کرا دیتا ہے، کبھی کوئی، تو وہ شیطانوں کو ایک طرح سے مارنے والی بات ہے. صدقے سے علاج جو ہے وہ بیسٹ ہے. نیک لوگوں سے جڑ کے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے، یعنی دور لے جاتا ہے دین سے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ایسے ایسے علاقوں میں گھر لے لیتے ہیں جہاں کوئی دوسرا گھر ہی نہیں مسلمانوں کا، کہیں مسجد ہی نہیں، نہ جمعہ نہ کوئی اور نمازوں کا اہتمام، تو آپ دیکھیے کہ پھر شیطانوں نے تو بسیرا کرنا ہے نا کہ جب آپ بیسک فرائض سے ہی غافل ہو گئے، مسجد سے ہی دور ہو گئے. مسجد میں جو آتا ہے اس کے اندر کچھ تو خیر ہوتی ہے نا کہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں تک پہنچا ہے اپنا کام کاج چھوڑ کے گاڑی لے کے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے اکٹھی عبادت یا اکٹھی تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی شیطانوں کو دور کرتا ہے. پھر حرام کاموں اور حرام کمائی سے بچنا، جیسے سودی کاروبار، رشوت، جوا، ستارہ شناسی، علم نجوم کے ذریعے مال کمانے سے بچنا، کیونکہ شیطانی چالیں وہاں زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح نعمتوں کو بہت ظاہر نہ کریں، نعمتوں کو چھپا کے رکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. یعنی جس کے پاس بھی نعمت ہے لوگ اس سے حسد نام چاہتے ہوئے ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو یہ مل گیا تو میں پیچھے رہ گیا، یا اس کو کیوں مل گیا، اس کو کہاں سے مل گیا، کہ یہ کیسے ہو گیا. میں نے آنکھ کی قسمیں بتائی تھی نا، اس میں المعجبہ بھی ہوتی ہے کہ واو یہ کہاں سے آ گیا اس کے پاس، اور کیوں آیا، یہ اس نے گاڑی کہاں سے لے لی، یہ گھر اس کو کہاں سے مل گیا، یہ فلاں چیز کہاں سے آ گئی. تو جس کے پاس ہوتا بھی اور جس کے پاس نہیں ہوتا عموماً وہ پھر خوش نہیں ہوتا دوسرے کی نعمت پر. تو اس لیے بہت زیادہ اپنی نعمتوں پر فخر اور غرور کا اظہار اور دکھاوا، ان چیزوں سے بھی مصیبتیں آتی ہیں. پھر حاسد سے بچ کے رہنا. جب آپ کو پتا چل جائے کہ کوئی شخص آپ کی فیملی میں یا کچھ بہت ہی جیلس ہارٹڈ ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ نیگیٹو کمنٹ کرتا ہے، تو بہتر ہے ذرا اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ رہیں. اس کے سامنے راز نہ کھولیں، اس سے مشورہ نہ کریں. ہر ایک سے مشورہ نہیں کیا جاتا، قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنا مسئلہ جا کے کسی کو سناتے ہیں تو وہ اس سے کچھ اور بھی نتائج اخذ کر لیتا ہے کہ اچھا میں پھر اس شخص کو
اور کہاں کہاں سے نقصان پہنچاؤں. اس لیے ہر ایک کو اپنے حالات نہیں بتائیں، گھریلو حالات خاص طور پہ. ہاں ٹھیک ہے، کوئی قابل اعتماد ہو، کوئی مرشد شیخ، کوئی استاد، کوئی بزرگ، کوئی نانی دادی ایسی کہ جو بہت سمجھدار ہوں، تو انسان ان کے تجربے یا علم کی بنا پر مشورہ کرنے کے لیے کچھ ذکر کر سکتا ہے، مگر ہر ایک سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ترس کھاتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی ہنستا ہے، اور مدد کچھ بھی نہیں کرتے لوگ. کلوز فیملی میں لوگ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اسی طرح بعض لوگوں کی عبادت اور ظاہری دینداری جو ہے نا وہ بھی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ دین پہ بھی غالب آ جاتا ہے. یہ اتنی بری بیماری ہے. یعنی بعض لوگ ویسے بڑے ریلیجس یا اس طرح کے ہوں گے، لیکن وہ اتنے تھوڑے دلے ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرے کی چھوٹی سی نعمت بھی بھاتی نہیں ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. کسی کی کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو برکت کی دعا دیں اس کو، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں اچھی چیز دیکھے یا اسے پسند آئے تو اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. مال میں کچھ اچھا لگنے پر کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ ذکر کر کے پھر اس کے بعد ذکر کرے نعمت کا. مال کے علاوہ کچھ اور چیز اچھی لگے تو کہے بارک اللہ علیہ، برکت کا کلمہ کہے. دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی لگے تو حسرت کرنے کی بجائے، یعنی مثلاً آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں، دیکھا کہ بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے، بہت بڑا گھر بنایا ہے کچھ، تو اس پر حسرت کرنے کی بجائے اپنی آخرت کا سوچیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مجھے اس پر سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں. اس سے بھی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، کہ جب ہم دوسرے کی نعمت دیکھتے ہیں تو ہم خود غمگین ہو جاتے ہیں، اور پھر اس غم میں آپ بعض اوقات بری نظر سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اپنی زندگی کا آئیڈیل اس کو بنا لیتے ہیں کہ ایسا تو میں بھی لے کے رہوں گی، یہ انگوٹھی اس نے پہنی ہے ایسی تو میں بھی پہن کے ہی رہوں گی، اور اس کے لیے حلال کرے حرام کرے جائز ناجائز کچھ بھی کرنا پڑے تو کر گزروں گی. یعنی اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور دین کے فرائض چھوڑ رہے ہیں، صرف اسے ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے مال اکٹھا کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات، کسی کا کوئی کپڑا اچھا لگے، کسی نے کوئی شادی خاص انداز میں کی، اسٹیج بنائے. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ خالی اسٹیج کی تصویریں کیوں لے رہے ہوتے ہیں نا. پھر وہ مجھے سمجھ آیا کہ یہ دراصل آئیڈیاز اکٹھے کیے جا رہے ہیں نا، کہ اچھا ہمارے بچے کی شادی ہوگی تو ہم بھی اسی طرح کی فلاور ڈیکوریشن کریں گے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوش کم ہوتے ہیں اور مقابلہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. حسرت کرنے کی بجائے آپ وہ دعا اپنے لیے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل ہوتے تھے تو حضرت زکریا نے دیکھ کر اپنے لیے دعا کی، بجائے اس کے کہ حسد کرتے، جالسی کرتے کچھ بھی. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی عطا کر دے. تو انسان کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر فاسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل جب ہم مانگتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ ویسی ہی چیز ہمیں مل جائے، ہمیں کچھ ایسا مل سکتا ہے کہ جو ہمیں خوش کر دے. بعض اوقات کوئی مخصوص چیز ہم دیکھتے ہیں، اس وقت بڑا شوق آتا ہے، مل جاتی ہے، بیکار ہاتھ نہیں لگاتے اس کو. حتیٰ کہ کسی کی پانی کی بوتل ہی دیکھی نا تو بڑی اچھی لگ گئی، کہا میں بھی یہی لوں گی. گھوم پھر بازاروں میں وقت ضائع کر مل گئی، اس کے بعد کھول کر نہیں دیکھا اس کو. یعنی کہ شیطان کے یہ بھی بہکانے کے طریقے ہیں نا، کہ ڈسٹریکٹ کرنا اپنے مقصد سے، اپنی منزل سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے کلاس مس کر دی، نماز پیچھے کر دی، سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیے، آج کی تلاوت مس کر دی. کیا ہے کہ غیر ضروری چیز کے پیچھے ویب سرفنگ کر رہے ہیں، وہ ان کو دیکھے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ پہلے تو کہتا نا گھر سے نکلو تو بازار جاؤ، اب بازار گھروں میں آ گئے ہیں، اور اس میں یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. اتنا وقت کا ضیاع. آپ کے لازماً یا اذکار چھوٹیں گے، یا نوافل چھوٹیں گے، یا کوئی خیر کا کام چھوٹے گا، یا کوئی فرض چھوٹے گا، یا بچوں کا ٹائم جائے گا. یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی آپ کو ضرور مارنی پڑے گی جب آپ غیر ضروری چیزوں میں پڑیں گے. تو جب آپ دنیا کی ایسی چیزیں دیکھیں تو اپنے آپ کو قائل کریں کہ دنیا کیسی بھی کیوں نہ ہو آخر ختم ہو جائے گی. حقیقی عیش آخرت کا ہے. میرے ایک دو سوال ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 3 طرح کے عامل ہیں. ایک تو وہ جو بالکل غلط ہے، کالا جادو ہے، اور ایک وہ جو ہیں بالکل کتاب و سنت جو بڑے اسٹریٹ سے ان کے وہ آپ کو اذکار دیں گے. ایک جو درمیان کی کیٹیگری ہے وہ آپ کو دیتے تو قرآن و حدیث سے دیکھ کے وہ قرآن کی آیات دے دیں گے وہ، لیکن اس میں کچھ بیچ میں تعویذ ہوں گے، کچھ پینے کے لیے ہوگا. تو اگر تعویذ وہ ہے کہ جس میں کوئی لکیریں شکیریں نہیں ڈالی ہوئی، واضح عبارت قرآن کی لکھی ہوئی تو کوئی حرج نہیں. اور اگر اللہ کے کچھ نام یا کچھ ایسا، اللہ کے نام بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے ہند سے لکھے ہوئے، نمبرز لکھے ہوئے، یا یہ کہ کوئی ذائچے وغیرہ بنائے ہوئے تو وہ نہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی ایسا منتر پڑھ رہے ہیں جو آپ کو پنسورہ یا مجموعہ وظائف میں لکھا ہوا ملتا ہے تو کیا وہ، اگر اس کے الفاظ درست ہیں تو کوئی حرج نہیں.
اور اس کا ترجمہ دیکھا جائے گا اس کی کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نظر کا دم کر رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، رکیہ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے، تھک گئے، تو پھر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ کسی عامل کی طرف یا روحانی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ سوچ غلط تو نہیں ہے؟ نہیں، غلط نہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگوں کی تاثیر، جیسے عام باتوں میں، رقیہ کو چھوڑیں، عام باتوں میں بھی تاثیر کچھ لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے بات کرنے کی. یعنی ان کے الفاظ سے جو وہ جنات یا جو بھی چیزیں نا وہ ڈر جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات ماں ایک بات کہہ رہی ہے بچہ سن کے نہیں دے رہا، باپ نے آ کے ایک دبکی دی تو وہ بچہ سن لیتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے، یعنی یہ فرق اٹ از دیئر. یعنی آپ کو خود ہی کرنا چاہیے اور اپنے اندر قوت پیدا کریں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والی چیز ہماری طاقت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، تو کسی اور کے پاس چلے جانے میں کوئی شرک نہیں ہے. وہ اللہ ہی سے مانگیں گے، وہ اللہ ہی کا نام پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ یا قرآن پاک کی تلاوت کے بغیر نیند نہیں آتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ لگی ہوئی ہے میں سو جاتی ہوں، اور وہ لگی ہوئی ہے لگی ساری رات لگی. کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں ایسے، کیونکہ آپ کے جسم کے اندر بھی ہر سیل میں برین ہے، آپ کا جسم بھی سنتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. کان بند بھی ہو جائیں، باقی جسم سن رہا ہے.